سب سے پہلے آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. مجھے معلوم ہے آج سیٹرڈے کا دن ہے اور ویکینڈ ہے، اور ویکینڈ پہ کسی پارٹی کو اٹینڈ کرنا اپنی فیملی کو چھوڑ کے سب کے لیے بے انتہا مشکل ہوتا ہے. بٹ یو گائز میڈ اٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا تہہ دل سے. اور باقاعدہ طور پہ تقریب کا ہم آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ ہم اپنی ہر تقریب کا آغاز اللہ رب العزت کے نام سے کرتے ہیں. تو آئیے میں دعوت دیتی ہوں اپنے صاحبزادے عبدالاحد کو کہ وہ تشریف لائیں، اور عبدالاحد جو ہے وہ قرات کریں گے، اور اللہ رب العزت کے نام سے ہم آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأخشى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی آپ جیسا رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. انہی خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مصطفیٰ کا.
بڑی مایہ ناز شخصیات اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جن میں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سب سے پہلے لطافت صدیقی صاحب کا، ایشین نیوز سینئر صحافی ہیں ایشین نیوز پہ، اور آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور آپ نے میرے لیے اتنا وقت نکالا اس کے لیے بہت شکریہ۔ ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان ٹائمز اور ٹائمز میڈیا سے محمد ندیم صاحب اور ان کی مسز ہما ندیم صاحبہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جی ٹی اے کی ہر دل عزیز کیسی صاحبہ، جو کہ ایونٹس کو اپنی موجودگی سے رونق بخشتی ہیں اور ہمیشہ میرے لیے ہمیشہ کھڑی ہوتی ہیں کہ میں فوزیہ تمہارے بیک پہ ہمیشہ تمہیں میری سپورٹ رہے گی۔ کیسی چوہان، تھینک یو ویری مچ، کیسی ایکسل میڈیا سے۔ ہمارے درمیان ارشد بھٹی صاحب موجود ہیں، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ٹورنٹو 360 کے CEO ہیں اور آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا، اس کا شکریہ۔ ہمارے درمیان انجم ملک صاحب موجود ہیں، وائس آف ٹورنٹو سے، وائس آف ٹورنٹو ہو، 360 ہو، پاکستان ٹائمز ہو، ٹائمز ٹی وی ہو، اور یہ وہ ہمارے تمام چینل ہیں، اسپیشلی کیسی چوہان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کو، کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کو وہ پہچان دی اور ہمارے کاموں کو سراہا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں جوائن کیا ہے عرفان بابا جی نے، اور آپ کی موجودگی، آپ کی سربراہی ہمیشہ ہمیں درکار رہے گی۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اگر میں سب کا شکریہ ادا کروں اور شکریہ ادا نہ کروں شعیب ناصر صاحب کا، جن کی سپورٹ ہمیشہ مجھے رہتی ہے، اور ان کے ساتھ بشارت صاحب کا، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ میڈیا نامکمل ہے اس وقت تک اگر اس کو کور کرنے کے لیے یاسمین آنٹی جیسے لوگ موجود نہ ہوں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اور میں یہ بتاتی چلوں کہ ان کا اسکیجول بھی بہت ٹائٹ تھا، ان کے پیچھے کچھ پرابلمس بھی چل رہی تھیں، بٹ انہوں نے میری محفل کو جوائن کیا، اور آپ کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگ میرے پیچھے لگی ہوئی اسٹینڈیز دیکھ رہے ہوں گے، آپ لوگوں کو اس بات سے اندازہ ہو رہا ہوگا، یہ چند اسٹینڈیز ہیں جنہوں نے مجھے پرووائڈ کر دیں۔ عائشہ نہیں لا سکیں اپنی اسٹینڈی۔ بیسیکلی اسٹینڈیز لگانے کا مقصد ہمیں اپنے اسپانسرس کو شاؤٹ آؤٹ دینا ہوتا ہے، ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے اس تقریب کو منعقد کرنے میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی لو بیک حلال میٹ اینڈ گروسرس کا، جنہوں نے ہمارے ایونٹ کو اسپانسر کیا۔ اس کے بعد ڈکسی الیکٹرانکس اینڈ اپلائنسز، سلیم بھائی ابھی تشریف لائیں گے، آپ کی ان سے ملاقات کروائیں گے۔ اس کے بعد یہ میں ہوں، آپ سب جانتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہے سارہ یاسر، ریئل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا نام۔ ان کے علاوہ ہمیں اسپانسر کیا ہے گولڈ اسٹیٹ ریئلٹی سروس، سو سوری میں ریئل اسٹیٹ لینگویج میں بہت بری ہوں، سیلز ریپرزینٹیو محمد انصر بھائی نے، جو کہ آج تشریف نہ لا سکے اپنی مصروفیات کی وجہ سے۔ ہمیں اسپانسر کیا ہے سٹی اسکیپ ریئل اسٹیٹ سیلز ریپرزینٹیو، ہمارے درمیان موجود ہیں عامر اختر بھائی نے۔ عامر بھائی کے لیے پلیز زوردار تالیاں، کیونکہ وہ کیمرے کی آنکھ کے پیچھے کھڑے ہوئے آج کی تقریب کو کیپچر بھی کر رہے ہیں اور فوٹوگرافی کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ کڑائی بوائز کے زہیب کا بہت بہت شکریہ ہمارے ایونٹ کو اسپانسر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہمیں کل اچانک سے کال آتی ہے عادل لاء کی طرف سے کہ فوزیہ آپ بہت پیارا پروگرام کر رہی ہیں، اور میری طرف سے چھوٹا ہی صحیح لیکن ایک کنٹریبیوشن ایز اے اسپانسر عادل بھائی ضرور ابھی ہمیں جوائن کریں گے۔ تمام اسپانسرس کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں تو ایک عام سا آرڈنری سا مسلمان ہوں، اور یہ تو ہمارے علماء کرام کا کام ہے کہ وہ رمضان پہ روشنی ڈالیں، اس کی افادیت کے بارے میں بتائیں، لیکن پھر بھی میں یہ جانتا ہوں کہ رمضان از اے منتھ آف بلیسنگس، ٹالرنس، اور بہت ساری اس کی خوبیاں ہیں۔ لیکن میں نے ایک ہی دفعہ حج کیا ہے، 10 سال میں سعودی عرب میں رہا ہوں، عمرے بہت کی ہیں، لیکن وہاں مجھے یہ خیال آیا کہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ حج کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو میں نے اس پہ بہت سوچا۔ حج پہ میں نے پڑھا، پھر اس تحقیق کی کہ حج اس لیے کیا جاتا ہے کہ سارے مسلمان عرفات کے میدان میں جمع ہو جائیں اور اپنے اپنے خیموں میں رہیں، اور اگر نماز بھی نہ پڑھیں تو خیموں میں ہی پڑھیں۔ تو وجہ اس کی یہ تھی کہ ڈسکس کریں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر امام آپ کو بتائیں گے آ کے کہ اس کی کیا کیا اور اس سے کیا کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح رمضان کے بارے میں بھی اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی کہ اللہ میاں ہم سے کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم فاسٹ کریں فرام ڈاؤن ٹو ڈسک۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ فوزیہ کی پوری فیملی ماشاءاللہ، ان کے ہسبینڈ، ان کے بچے، یہ میں نے پہلی فیملی دیکھی ہے کہ اے ٹو زی تمام لوگ ان کی پوری جو ہے نا ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور جیسے ان کے بچے نے بھی تلاوت کی، بہت بڑی بات ہے۔
اپنے بچوں کو اپنے فنکشن میں اپنی کمیونٹی سے انوالو کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو کام یہ کر رہی ہے ان کے لیے بہت ساری تعریف. اس کے بعد میں جو آج کا پروگرام ہے اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ بہرحال یہ چونکہ اگلا ہفتہ ہمارا رمضان کا ہے, اس میں ہم تمام لوگوں کو عبادات کرنی ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس طرح انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جو بھی اس ملک کے لیے بہتری ہو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے ماہ رمضان میں کہ ہمارا ملک جو ہے ان تمام مشکلات سے باہر نکلے. جو بھی نکالے, میں کسی ایک پرٹیکولر پارٹی کی بات نہیں کروں گا, لیکن ہمارے جو سچے پاکستانی وہ اپنے لیے بہتری کا راستہ تلاش کریں, وہ جو بھی ہو. میں یہ یہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات, چونکہ وقت بہت کم ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اس خوبصورت محفل کو سجانے کا بہت بہت شکریہ, ہم سب کو یہاں بلانے کا بہت بہت شکریہ. پورے شہر میں پروگرام ہوتے ہیں, اکثر پروگرام ہوتے ہیں, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ فوزیہ جو پروگرام کرتی ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہر پروگرام کو کرنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے اور میں اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت سے پروگرام ہوتے ہیں لیکن یہ انیشیٹو میں نے کم دیکھا ہے کہ استقبال رمضان کے حوالے سے پروگرام ہو, تو اس لیے ان کو ان کی فیملی کو بہت بہت مبارکباد. اور یقیناً رمضان مبارک جو ہے وہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور اللہ نے کریم نے اس حوالے سے اور حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے بہت سی ڈیٹیل آپ پڑھتے ہوں گے, سنتے ہوں گے. آج علامہ صاحب سے بھی اس حوالے سے ہم گفتگو سنیں گے. اصل میں یہ ایک ہماری ٹریننگ ہے جو ایک مہینے میں ہماری ہوتی ہے کہ اس کو اگلے 11 مہینے میں کس طرح لے کے چلتے ہیں. فاسٹنگ اسلام جو ہے وہ عین فطرت کا مذہب ہے اور سائنس اس کو پروو کر چکی ہے. فاسٹنگ کو میڈیکلی بھی آپ دیکھیں تو کتنا افیکٹولی آپ کے جسم پر جو ہے وہ اچھے اثرات ڈالتا ہے. اور اسلام میں ہمارے تو مذہب ہے ہی دین فطرت ہے, تو یہ ہم سب کے لیے بھی ایک ٹریننگ کا اور ہم سب کے لیے ایک مہینہ جو ہے اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادات کریں. وہ جو پریکٹس کہتے ہیں 40 سال اگر آپ ایک کام کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کے لیے وہ آسانی رہتی ہے. 30 دن یا 29 دن روزے رکھیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں, تراویح پڑھیں, تہجد کریں, اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے گا. یہاں بھی رہ کے یہ بہت اچھا انیشیٹو آپ ہے کہ ہمارے بچے خاص طور پہ, کیونکہ ہم تو جس طرح سے وہاں سے آگے ہماری ٹریننگ اسلام کے حوالے سے ہوئی, لیکن یہاں کی ٹریننگ جو ہے اس قسم کے پروگرام سے, لیکچر سے, اور ہم خود ماحول, آپ جب تک خود اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل نہیں بنیں گے, وہ آپ کو نماز پڑھیں گے تو وہ نماز پڑھیں گے, آپ روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھیں گے. تو یقیناً یہ مہینہ ہمیں عبادت کے لیے خاص طور پہ اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہے. تو اللہ کریم انشاءاللہ ہم سب کی عبادات کو بھی قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے یہاں پہ بھی اور آپ کو بھی. بہت شکریہ. میں صرف یہ کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اس کے اندر جو نیڈی لیس پریویلیج لوگ ہیں ان کی آپ ضرور مدد کریں. اور مسلم ویلفیئر کینیڈا جیسے آپ کو علم ہے ہمارے ٹیلی ویژن پہ اسپانسر بھی ہیں, انہوں نے ایک باسکٹ بنائی ہے $70 جو کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں mwcanada.org اور وہاں پر جا کے آپ اس کو بولا کریں, سپورٹ کریں. تو لیس بھی لوگ ہیں ان تک ضرور پہنچائیں کیونکہ آپ کی مستحق لوگ. میں صرف چند دعائیہ شعر آپ کی اجازت سے پیش کر دوں کہ پاک رکھنا میری آنکھوں کا خزینہ مولا, پاک رکھنا میری آنکھوں کا خزینہ مولا, دیکھنا ہے انہی آنکھوں سے مدینہ مولا, اور اپنی رحمت سے بچائے ہوئے رکھنا اس کو, اپنی رحمت سے بچائے ہوئے رکھنا اس کو, ڈوب جائے نہ کہیں میرا سفینہ مولا, ڈوب جائے نہ کہیں میرا سفینہ مولا. اور ان کی خوشبو سے میری روح معطر رکھنا, ان کی خوشبو سے میری روح معطر رکھنا, جن کا عنبر سے بھی اعلیٰ ہے پسینہ مولا, جن کا عنبر سے بھی اعلیٰ ہے پسینہ مولا. اور سارے عالم میں نہیں کوئی بھی ثانی ان کا, سارے عالم میں نہیں کوئی بھی ثانی ان کا, تو نے دنیا کو دیا کیسا نگینہ مولا, تو نے دنیا کو دیا کیسا نگینہ مولا. اور ماہ رمضان کی برکات عطا کر مجھ کو, ماہ رمضان کی برکات عطا کر مجھ کو, شہر طیبہ میں گزاروں وہ مہینہ مولا, شہر طیبہ میں گزاروں وہ مہینہ مولا. اور ہے یقین مجھ کو آخرت میری سنور جائے گی, ہے مجھ کو یقین, آخرت میری سنور جائے گی, ہے مجھ کو یقین. ان کی مسجد میں جو مل جائے شبینہ مولا, ان کی مسجد میں جو مل جائے شبینہ مولا. اور ذکر سرکار دو عالم ہی کرے گا ناصر,
जिक्र सरकार दो आलम ही करेगा नासिर, तू मेरे नुत्क को दे दे जो करीना मौला। बहुत शुक्रिया। मेरे उस्ताद बैठे हैं ताबत भाई, इन्होंने पेशेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लामा साहब बैठे हैं, बहुत बड़े आलम हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि पेशेंस के बारे में भी मुसलमानों को बताएं और उनको बताएं कि अरबी ज़ुबान भी सीखें। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान में होते होते बचा, जब पेट्रोल डाल के ख़ातून को आग लगाने लगे थे, और जाहिर इतनी कौम है कि सऊदी फैशन डिज़ाइनर का वो डिज़ाइन किया हुआ लिबास पाकिस्तान में। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हमने अपने रसूल करीम से पेशेंस सीखी है, तहम्मुल सीखा है। उन्होंने कई साल सिर्फ पेशेंस पे काम दिया। जब उनको मुश्किल पेश आती थी तो हमेशा पेशेंस का काम करते थे। रमज़ान एक वो महीना है कि जो हम गुनाह सारा साल करते आते हैं, that is the time to get rid of it. Hypocrisy is there, indecency is there, tolerance सिखाता है, patience सिखाता है। और जहाँ मैं hypocrisy की बात करती हूँ, hypocrites के लिए hell का सबसे lower most पहला दर्जा जो hell का वो है। रमज़ान जहाँ के हमें tolerance सिखाता है, let's all worship और दुआ मांगे और कोशिश करें कि जो हम करते आए हैं अपने आप को इम्प्रूव करें। सबसे पहले हम खुद इम्प्रूव करें, बेहतर करें, and as a community let's get together and be better humans and individuals. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम फौजिया, congratulations again। और इतनी प्यारी महफिल सजाने में मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर खड़ी ही नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ जिनका हम सबको इंतज़ार है और जिनकी नॉलेज हम गेन करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। वंस अगेन मैं अभी से ये कहती हूँ आप लोगों को कि ये हम वेलकम रमज़ान जो किया है फौजिया ने, दैट इज़ अ वेरी नाइस इवेंट एंड इंशाअल्लाह ताला इस तरह के इवेंट और लोग भी करेंगे, क्योंकि एक लीडर चाहिए होता है हमें, है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। जस्ट वन थिंग अबाउट द रमज़ान, इसको जितना रिस्पेक्ट हम दे सकें और हमारे गैर मुस्लिमीन भी जो हैं उनको भी हम रिस्पेक्ट दें, खिलाएं पिलाएं। मेरे साथ फसीउद्दीन साहब और फौजिया फ़ज़ी मौजूद हैं, जो कि शहर में किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आज इन्होंने एक तकरीब मुनक़्क़िद की है फेस्टिव फीस्ट विद फौजिया के बैनर तले, इस्तक़बाल रमज़ान। ये पहला प्रोग्राम है जो कि इस्तक़बाल रमज़ान का जो कि इस शहर में हो रहा है, और ये एक अच्छी बात है कि एक अच्छे पर्पज़ के लिए, एक अच्छे कॉज़ के लिए फौजिया ने इस तकरीब को इनेकाद किया है, इसका इनेकाद किया है, और हम इन्हें मुबारकबाद भी देंगे और इनसे बातचीत करेंगे। जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फौजिया आपका खुसूसी तौर पे कि आप इस किस्म के प्रोग्राम करती हैं जिसमें कि आपको पता है कि इसमें कम्युनिटी करीब भी आती है, वो आपस में मोहब्बतें होती हैं, और इस इस्तक़बाल रमज़ान का जो आपने प्रोग्राम किया है इसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं हूँ फौजिया फ़सी, और आप सबकी तशरीफ़ आवरी का एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली GTA में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं पिछले काफ़ी वक्त से बहुत सारे किस्म के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। म्यूज़िकल नाइट्स होती हैं, गज़ल के प्रोग्राम हो रहे हैं, कवाली नाइट्स हो रही हैं, और इस हवाले से जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे थे तो मैंने सोचा कि क्योंकि रमज़ान इज़ अराउंड द कॉर्नर और एक रमज़ान की फ़ील हमें लेकर आनी चाहिए बीइंग अ मुस्लिम, तो मैंने कोशिश की कि इस्तक़बाल रमज़ान के नाम से एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करूं, क्योंकि अब हम रमज़ान के करीब पहुंच चुके हैं। और आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मेरा हर आने वाला इवेंट या होने वाला कोई भी इवेंट पिछले इवेंट से मुनफरद हो, इसलिए मैंने रमज़ान को फ़ोकस करके इस बार ये प्रोग्राम तरतीब दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं थोड़ी सी चीज़ में ऐड कर दूं, इसमें बहुत शुक्रिया नदीम भाई का और टाइम्स TV इंडिया का इस कवरेज करने का, और इसने एक मकसद को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का। जज़ाकल्लाह। मैं यहाँ पे आपसे एक बात ज़रूर पूछूंगा कि चूँकि देखा ये गया है कि हर फंक्शन में जो शहर में हो रहे हैं उसमें एक जैसे मखसूस चेहरे होते हैं जो कि तमाम जगह पर आते हैं और वहाँ उस फंक्शन को अटेंड करते हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम में खुसूसी तौर पे मुख्तलिफ़ चेहरे भी नज़र आते हैं। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि आपको एक काम और भी करना चाहिए फौजिया, यूथ के लिए अपना पर्टिकुलरली स्पेसिफ़िकली यूथ के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए जिन्हें कि हम ये बता सकें
کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے, عید کی اہمیت کیا ہے, ہمارے دوسرے جو اسلامی جو یہاں پر تہوار ہوتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے, تو اس سلسلے میں بھی آپ کچھ سوچیے. جی بالکل بالکل, میں نے ندیم صاحب اس بارے میں بہت سوچا ہے, اور اس پر میرے اپنے بچے ٹین ایجرس ہیں, تو میں نے یہ سوچا ہے کہ ان کے حوالے سے بھی ہم ضرور پروگرام ترتیب دیں گے ان نیئر فیوچر. اور جو آپ نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے ایونٹس میں مختلف لوگ نظر آتے ہیں, کیونکہ ہر آرگنائزر کی اپنی ایک ٹرائب ہوتی ہے. دس از واٹ آئی ہیو فیلٹ, کہ جس طرح کی شخصیت آرگنائزر کی ہوتی ہے وہ پریفر کرتا ہے کہ اس کے کیلیبر اور اس کے ہی اس سے ملتے جلتے لوگ, اس کی ذہنی صلاحیتیں اور ذہنی سوچ سے مطابقت رکھنے والے لوگ اس کی محفل کا حصہ بنیں. اور بہت شکریہ کہ آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا, اور واقعی ایسا ہے کہ میری محفل میں جی ٹی اے کی وہ شخصیات بھی شامل ہونا فخر محسوس کرتی ہیں جو عام طور پہ عام ایونٹس میں نہیں جاتی. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ تمام طبقے کے لوگوں کو یکجا کیا جائے, نہ کہ کوئی مخصوص قسم کے اپنے جو ایک حلقہ باب ہوتا ہے ایک اس میں لمیٹڈ رہیں. تو بیسک مقصد یہ ہے کہ زیادہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچانا, اور کوئی بھی نیکسٹ مقصد ہو تو اس کے لیے. یہ تھی فوزیہ فصیح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں بڑی مبارکباد دوں گا فوزیہ فصیح کو کہ ان کے جو شوہر صاحب ہیں یہ بڑی سپورٹ کرتے ہیں, آپ بہت سپورٹ کرتے ہیں فوزیہ کو, ماشاءاللہ. چلیں جزاک اللہ. بس کوشش کرتے ہیں جتنا ٹائم دے سکیں, کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے نارتھ امریکہ میں ٹائم نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن جتنا بھی ہو سکے بس کوشش کرتے ہیں. اور اگین آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس چھوٹے سے جو بھی ہم نے فنکشن ارینج کیا اس کی کوریج دینے کا, ندیم صاحب کا, آپ کی ٹیم کا, اور ٹائمز ٹی وی کا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى الى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. وقال تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. صدق اللہ العظیم. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, حاضر ہوئے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا, ایڈوائز مانگے. پہلی ایڈوائز, اور یہ جو ایڈوائز انہوں نے مانگی ہے ایک ہی مجلس کے اندر, اس میں ہم سب کا حل ہے, ہم سب کی زندگیوں کا حل. اللہ ان صحابی کو جزائے خیر دے, ہم سب کی طرف سے ان کو اچھا بدلہ دے. انہوں نے ہمارا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی, ارید ان اکون اقوی الناس اغنی الناس. پہلا سوال, اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں, دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی مالدار نہ ہو, سب سے بڑا مالدار میں ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت نہیں بتائی, آپ نے ان کو عجیب نسخہ دیا ہے. فرمایا کن قانعا تکن اغنی الناس. قناعت اختیار کر لو, جتنا ہے اپنے خرچ کو اس سے کم کر لو, اس کو قناعت کہتے ہیں.
کہ تمہارا خرچ تمہاری آمدنی سے کم ہو، سب سے بڑے مالدار ہوگے، کیونکہ تمہارا جتنا تم کماؤ گے وہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ مالداری کا یہ مطلب نہیں کہ خزانے بھرے ہوئے ہو، بینک بیلنس بھرا ہوا ہو، میری ضرورت سے زیادہ میرے پاس ہے، میں مالدار ہوں۔ تو فرمایا اپنے خرچ کو کم کر لو، قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ دوسرا سوال پوچھا، ارید ان یوسع رزقی علی رزقی، اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق بڑھ جائے، میرا رزق زیادہ ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادم علی الطہارہ، ہمیشہ باوضو رہو۔ اتنے آسان نسخے بتلائے ہمارے نبی نے، واہ قربان جائے اپنے نبی کے، اتنے آسان نسخے ہر ایک کر سکتا ہے۔ فرمایا ادم علی الطہارہ، ہمیشہ باوضو رہو، یوسع علیک رزقک، جو ہمیشہ باوضو رہے گا اس کی روزی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، تو جس کی جاب نہیں ہے باوضو رہے، روزی ختم نہیں ہوگی۔ وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں، باتھ روم جائے نکلنے سے پہلے وضو کر لیں، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں کوئی مشقت نہیں۔ پانی نہیں ہے تیمم کر لے، زمین نے کہاں جانا ہے؟ زمین نے تو آپ کے نیچے ہی رہنا ہے نا، ہر جگہ پانی نہیں ہے، تیمم کر لو، طہارت حاصل ہو گئی۔ تیسرا سوال پوچھا، ارید ان اکون اخص الناس، اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں میں وی آئی پی بن جاؤں، وی آئی پی بن جاؤں اللہ کے ہاں۔ تو اللہ کے نبی وی آئی پی بننے کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ تم وی آئی پی، ہر ایک چاہتے ہیں کہ میں وی آئی پی بن جاؤں، میرے گاڑی میں کیا آگے جھنڈا ہو۔ فرمایا تو میں بتاتا ہوں نا وی آئی پی کیسے بنتے ہیں۔ فرمایا اکثر ذکر اللہ، اکثر ذکر اللہ تکن اخص الناس، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، وی آئی پی بن جاؤ گے، اخص بن جاؤ گے۔ اور فرمایا ارید ان اکون اقوی الناس، میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں، سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں، مجھ سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہ ہو۔ نسخہ کیا ہے؟ فرمایا توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کر لو، تکن اقوی الناس، سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ سے طاقتور کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ بڑا کوئی نہیں، کسی کی طاقت اللہ کے آگے نہیں چلتی۔ جب تمہارا بھروسہ اللہ پر، اللہ تمہارے ساتھ، تو جس کے ساتھ اللہ اس کی طاقت سب سے بڑی۔ اس میں فرمایا توکل، ایک مثال سے میں سمجھایا کرتا ہوں، ایک ہے یقین، ایک ہے بھروسہ، دونوں میں فرق ہے۔ ایک جگہ سرکس ہو رہا تھا، سرکس میں آپ نے دیکھا کہ رسی دو سروں پہ باندھ دیتے ہیں اور وہ بہت اونچائی پر، اور اس رسی پہ کوئی چل کے جاتا ہے۔ تو ایک سرکس والا اس نے اپنے کندھے پہ اپنے بیٹے کو بٹھایا اور ایک سرے سے اس نے چلنا شروع کیا۔ اب جتنے آڈینس تھے، جتنے لوگ بیٹھے تھے، ان کی تو سانسیں رک گئی کہ یہ اتنی اونچائی سے باپ بیٹے گریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اور وہ اطمینان سے چلتے 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 آخری سرے پر پہنچ گیا، آخری سرے پر پہنچ گیا، اتر گیا صحیح سلامت۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے واپس جانا ہے، کیا آپ لوگوں کو یہ یقین ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کندھے پہ لے کے مانگنا چھوڑ دوں؟ لوگوں سے بالکل اعتماد ختم کر دو کہ لوگوں نے میرا کچھ نہیں کرنا، اللہ نے سب کچھ کرنا ہے۔ اسی طرح فرمایا ارید ان اکون اعلم الناس، اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں، اور علم سے مراد علم الہی مجھے نصیب ہو جائے، سب سے بڑا عالم بن جاؤں۔ اور جس کے پاس علم الہی ہوتا ہے وہ دنیا کا علم اس کے پاس ہوتا ہے، قرآن کی گہرائی میں جتنا دنیا کا علم ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ سائنسدان پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن میں کہاں ہے، ہمیں نکال کے دو، پھر ہم نکال کے دیتے ہیں ان کو کہ تمہاری اس مسئلے کا حل قرآن میں ہے، قرآن نے اس کا مسئلہ بتایا، تحقیق وہ کرتے پا لیتے۔ تو پوچھا کہ سب سے بڑا عالم بننے کا راز، فرمائے اتق اللہ، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔
اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ پھر فرمایا، پوچھا ارید ان یکمل ایمانی، اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے، کامل ایمان والا بن جاؤں۔ نسخہ حسن خلقک، تم اپنے اخلاق اچھے کر لو، یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر لو تمہارا ایمان کامل۔ بد اخلاق بے ایمان ہوتا ہے، بد اخلاق کا ایمان کامل نہیں ہوتا، چاہے وہ سینکڑوں حج کر لے، عمرے کر لے، بد اخلاق ہے۔ اس لیے کہ حج کر کے آیا، ایئرپورٹ پہ بدتمیزی کی، سارا حج کا ثواب اس کو دے گیا، گھر کیا لے گیا؟ حج کی نمازیں پڑھی، مسجد سے باہر نکل کے بدتمیزی کی، گھر کیا لے گیا؟ وہ جو لے کر آیا تھا مسجد کے اندر تھے، وہ سارا اس کو دے دیا نا، تو وہی خالی کا خالی۔ تو فرمایا کہ تمہارا ایمان اچھے اخلاق سے ہوگا۔ اگلی بات پوچھی، ارید اللہ یقدح ربی، اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے کسی جگہ بھی ذلیل نہ کرے، کسی جگہ مجھے ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فرمایا، نسخہ بتایا، احسن فرجک لا یقدح ربک، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تمہارا رب تمہیں کہیں ذلیل نہیں کرے گا۔ یہ سارے نسخے وہ ہیں جو ہمارے ہاتھ میں۔ اگلی بات پوچھی، ارید ان یستر ربی، عیب ہے میرے اندر، کوئی انسان عیب سے پاک، انبیاء کے سوا کوئی انسان عیب سے پاک نہیں ہے۔ کہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے عیب کسی کو پتہ نہ چلے، تنہائی میں میں نے کیا گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں کیا گناہ کیے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ارید ان یکون، کہ میرا رب میرے گناہ کو اوپر پردہ ڈال دے۔ نسخہ فرمایا کہ بہت آسان ہے، استر عیوب اخوانک یستر ربک، اپنے بھائیوں کا عیب چھپا لیا کرو، تمہارا عیب اللہ چھپا لے گا۔ ہمارے عیب ظاہر کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دوسروں کے عیب ظاہر کرتے ہیں، فلاں صاحب یوں، میں نے دیکھا انہیں یہ کرتے ہوئے، فلاں صاحبہ عورتوں میں زیادہ کہ مرد ہے، معاف کیجیے گا، وہ ہمارے گھر کی عورتوں کا بھی یہی حال ہے، دو بیٹھیں گی تیسری کی برائی شروع۔ ان کا محبوب ترین عنوان فلاں ایسی اور فلاں ایسا۔ اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دو، اپنی نیکیاں ضائع مت کرو بہنوں۔ فرمائے استر عیوبک، اور اگلی بات پوچھی، ارید ان اکون اکرم الناس، اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں سب سے مکرم بن جاؤں۔ تو اس کا نسخہ کیا بتایا کہ متقی بن جاؤ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے یہاں کون ہے؟ اسی طرح فرمایا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں ارید ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں کہ میری ساری دعائیں قبول ہو جایا کریں، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ میری کوئی دعا بارگاہ الہی سے رد نہ ہو۔ نسخہ بہت آسان، اجتنب الحرام تستجب دعوتک، فرمایا حرام سے پرہیز کرو، حرام کھانے سے، حرام لباس سے، ساری چیزوں سے پرہیز کرو، فرمایا تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اگلی اہم بات، ارید ان اکون، ہم سب چاہتے ہیں، ارید ان اکون من احباب اللہ و رسولی، اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، اللہ کے نبی کا بھی محبوب بن جاؤں، اللہ اور اللہ کے رسول کے دوستوں میں میں شامل ہو جاؤں۔ ایک تو یہ نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس سے بڑا درجہ یہ کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، یہ بڑا درجہ ہے نا۔ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، اس سے بڑا درجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے محبت کرے، مجھے اپنا دوست بنا لے، وہاں سے قبولیت آ جائے۔ تو پوچھا کہ میں چاہتا ہوں من احباب اکون من احباب اللہ و رسولی، کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دوستوں میں شامل ہو جاؤں۔
فرمایا بہت آسان ہے، احبب ما احبہ اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول جو پسند کرتے تم وہ پسند کرنا شروع کر دو، اللہ رسول کی پسند کو اپنی پسند بنا لو۔ فرمایا تکن من احباب اللہ و رسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اگلا آخری سوال پوچھا، ارید ان اکون من المطیعین، اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں اطاعت گزار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو فرمایا کہ بہت آسان ہے، ادی فرائض اللہ، اللہ نے جو فرض کیا اس کو پورا کر دیا کرو، مطیعین میں بن جاؤ گے۔ تو یہ جو ساری نسخے صحابی نے پوچھے ہمارے لیے، ان سب کو حاصل کرنے کا طریقہ اور حاصل کرنا کیسے آسان ہوگا، جب رمضان کو ہم رمضان کی طرح گزاریں گے۔ اس لیے کہ رمضان ان سب کا خلاصہ تقوی ہے، اور رمضان اللہ نے اتارا ہی اس لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں تم پہ روزہ فرض کیا گیا، صرف تم پر نہیں کیا گیا، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر امت پر روزہ فرض تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت سارے انسانوں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں کو اللہ نے اکرام والا بنایا، اور اس اکرام کے نتیجے میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک متقی بنے، ہر ایک کے اندر تقوی ہو، اور تقوی کے لیے اللہ نے پچھلے امتوں کو بھی روزہ دیا تھا۔ یہ ایک 30 دن کا کورس ہے کہ جو یہ کورس کرے گا وہ سرٹیفائیڈ متقی ہو جائے گا، لیکن شرط یہ کہ کورس کو پورا کرے، اگر کورس کو پورا نہیں کرے تو پھر فیلئر۔ داخلہ لیا ہے لیکن کورس کو پورا نہیں کیا، کلاس اٹینڈ ہی نہیں کی ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا، اس کو ڈگری ملے گی؟ تورات، زبور، انجیل، صحائف، یہ سارے کے سارے رمضان میں نازل ہوئے، اسی طرح قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا۔ رمضان ایک تو یہ بات بیان کی، پھر اس آیت میں کچھ احکامات کو بیان کیا، اگلی آیت وہ بیان کی جس کے اندر احکام نہیں ہیں، لیکن اس آیت کے بعد پھر احکامات ہیں۔ وہ آیت کیا درمیان والی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ دیہات سے کچھ لوگ آئے، اللہ کے نبی دیہاتی جب آتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو صحابہ خوش ہوتے تھے کہ یہ اپنے دیہاتی پن میں نبی سے سوالات کریں گے، اور ہم تو چونکہ 24 گھنٹہ ساتھ رہتا ہے، ادب مانے ہوتا ہے، ان کو اتنا ادب سے واسطہ نہیں دیہات میں ہونے کی وجہ سے، تو یہ آ کے سوالات کریں گے اور اللہ کے نبی برا بھی نہیں مانیں گے، جواب دیں گے، ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ تو دیہاتی صحابی آیا، اللہ کے نبی اللہ دور ہے یا قریب ہے؟ اگر اللہ دور ہے تو ہم پہاڑوں پہ چڑھ کے چیخ کے پکارا کریں اللہ کو، اور اگر اللہ قریب ہے تو ہم آہستہ پکارا کریں۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے پوچھے نا، عنی میرے بارے میں، کہ میں دور ہوں یا قریب ہوں، فرمائے انی قریب، بغیر کسی شک و شبہ کہ میں قریب ہوں، اس میں بالکل شک نہ کرنا، انی قریب تاکید کے ساتھ ہے، میں یقیناً قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ من حبل الورید، اقرب الیہ من حبل الورید، تم خود اپنے سے اتنا قریب نہیں جتنا میں تم سے قریب ہوں۔ شہرک کٹ جائے آدمی ختم، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ شہرک سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ تو اب کیا کرو؟ جب بھی تم دعا مانگو گے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ مانگنے والا مانگے تو، تم تو مانگتے نہیں ہو، مانگو تو۔ فرمایا مانگنے والا جب بھی مانگے، ضروری نہیں عربی میں مانگے، انگلش میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، گجراتی میں مانگو، پنجابی میں مانگو، اور
جس زبان میں چاہے مانگو، اللہ کو ہر زبان آتی ہے، فرمایا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ تم نے دو کام کرنا ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لاؤ، ایمان کے ساتھ مجھ سے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، توکل کے ساتھ مانگو، جائز چیزوں مانگو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ مجھے حکیم مانو کہ میں تمہاری دعا تمہارے مطابق قبول نہیں کروں گا، حکمت کے مطابق قبول کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ بچہ چاقو کی چمک دمک دیکھ کے اس کی طرف لپکتا ہے کہ مجھے دے دو، کیا خیال ہے آپ دیں گے؟ آپ اگر اس کو چاقو نہ دے تو کیا دشمنی کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ عین رحم ہے۔ گن پستول ہے، بچہ لے رہا ہے، جھپٹ رہا ہے، کوئی باپ دے گا نہیں، چاہے جتنا رحیم ہو۔ حکمت یہ ہے کہ اس کو ابھی نہ دی جائے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے اس کی۔ ایسی دعا کے بعد اللہ دیکھتے ہیں، اللہ حکیم ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کے لیے بہتر نہیں تو اللہ دیتے نہیں، اس کے بدلے دوسری چیز دیتے ہیں۔ تو ان دو آیتوں کو آگے پھر رمضان کے احکام شروع، ان دو آیتوں کو رمضان کے احکامات اور حکم بیان کیا، احکامات بیان کیا، اور ان احکامات کے بعد یہ دو آیتیں بیان کی۔ درمیان میں کیوں؟ یہ بتلانے کے لیے، بہت پوائنٹ کی بات ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ لوگوں رمضان کے ساتھ قرآن کا اور دعا کا تعلق ہے بہت گہرا۔ رمضان، قرآن، دعا، یہ تین چیزوں کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں ان تینوں چیزوں کو تم نے لے لیا، رمضان میں روزے رکھے، کثرت سے تلاوت کی، اور تلاوت کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بہت مختصر تھی۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، ضروری نہیں ہے، یہ غلط کہتے ہیں کہ ضروری ہے، کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تک کون سا تیر مار لیا ہے، اتنے سالوں سے پڑھ لے، ابھی تک کتنا قرآن سمجھ لیا ہے۔ پھر قرآن کا ثواب سمجھنے پہ موقوف نہیں ہے، قرآن کا ثواب سمجھنے پہ موقوف نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے دنیا کا کوئی مفسر بتلا دے الف لام میم کا مطلب کیا ہے، یا تو اس کو قرآن سے نکال دو۔ الف لام میم صاد کا کیا مطلب ہے، یاسین کا کیا مطلب ہے، طٰہٰ کا کیا مطلب ہے، نون کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ الفاظ اللہ لائے اس لیے ہے کہ ان الفاظ کو بغیر سمجھے پڑھو، ثواب میں دوں گا، ثواب ملے گا۔ تو قرآن بغیر سمجھے پڑھو، ثواب پھر بھی ملے گا، ثواب سمجھ کے پڑھو اعلیٰ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ایک تو ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، رمضان کے مہینے میں کثرت سے تلاوت ہو۔ اس میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ سپارے کو دیکھ کے نہ پڑھو کہ بس کوارٹر پڑھ لیا، بس آج کے لیے کافی، ایک پارہ پڑھ لیا کافی۔ میں کہتا ہوں وقت رکھو، وقت کہ 1 گھنٹہ میں نے تلاوت کرنا ہے۔ 1 گھنٹے میں بے شک 1 پیج پڑھو، آدھا پیج پڑھو، گھنٹہ، 1 گھنٹہ میں نے تلاوت کرنا ہے۔ اگر وقت دے کر آپ نے شروع کر دیا نا کہ میں نے یہ والا گھنٹہ، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نا اس کو کہ یہ گھنٹہ فجر کے بعد کا 1 گھنٹہ میرا قرآن کی تلاوت کا ہے، 1 گھنٹے میں کوئی ایک شروع میں آپ کا کم ہوگا، پھر بڑھتا جائے گا، 1 گھنٹے میں آپ 3 پارے پڑھیں گے۔ ورنہ اگر آپ پاروں میں الجھ گئے نا کہ اتنا ہی پڑھنا ہے تو روزانہ کا 1 پارہ بھی نہیں ہوگا، کوارٹر میں الجھے رہیں گے۔ ایک دوسرے یہ کہ اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیں، اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیں، جتنا زیادہ دعائیں مانگیں گے اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ اور یہ رمضان کا جب اینڈ ہوگا، عید کا چاند نظر آئے گا، وہ آپ کی بھی عید ہوگی۔ فرمایا کہ جو زندگی گزارے رمضان کی طرح، جو زندگی گزارے گا رمضان کی طرح، اس کی موت ہوگی عید کی چاند کی طرح۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ دین کی بات سننے کو قبول فرما، اے اللہ سنانے کو قبول فرما، اے اللہ سنانے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج، اے اللہ حقیقی تقوی نصیب فرما، اے اللہ رمضان کے اصل فوائد ہمیں نصیب فرما، اے اللہ رمضان کو صحیح گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مسائل کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگ سب اپنے قیمتی وقت سے آج اتنا وقت نکال کے تشریف لائے۔ جو لوگ شامل نہ ہو سکے، مجھے مسلسل میسیجز آ رہے ہیں کہ جو میرے دوست احباب اس محفل کا حصہ نہ بن سکے، ہم نے ان کے لیے بھی دعا کی۔ خاص کر کے شاہینہ کشور آبا نے مجھے میسیج کیا تھا کہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں، ان کی طبیعت بہت شدید خراب ہے جس کی وجہ سے وہ آج محفل کا حصہ نہ بن سکیں۔ پلیز ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اور میں بھول گئی تھی لیکن مجھے شکریہ ادا کرنا تھا شفیق فاروقی بھائی کا، جو اس وقت ساؤنڈ پر تشریف فرما ہے، جن کے توسط سے اور ان کے ساؤنڈ کی وجہ سے جو ہے آج یہ آواز میری وہاں پیچھے تک اور پورے ریسٹورینٹ میں گونج رہی ہے۔ پلیز ان کے لیے زوردار تالیاں۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں کڑھائی بوائز پر، جہاں ہمارے ساتھ آنرز ہیں کڑھائی بوائز کے شکیل صاحب اور زہیب صاحب۔ ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ آج یہاں پر ایک پروگرام ہے جو کہ ہے فیسٹیو فیسٹ وتھ فوزیہ، جو کہ استقبال رمضان کا پروگرام کر رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان بہت جلد شروع ہونے والا ہے، تو اس سلسلے میں آج یہاں پر تقریب ہے، تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی زہیب صاحب، شکیل صاحب، ہم پاکستان ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو جی، شکریہ۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو یہ یہاں پر جو یہ سیٹ اپ ڈالا ہے ماشاءاللہ، تو اس میں رمضان کے لیے کوئی آپ اسپیشل کوئی چیز دے رہے ہیں؟ ہم نے یہاں پر ایک فوزیہ کے لیے فرسٹ آف آل تھینک یو کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام ہمارے یہاں رکھا ہے، اور ہم نے سارے گیسٹ ویلکم کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے یہاں بفے رکھا ہے، اور یہاں پر برنچ بفے ہوگا جس میں حلوہ، پوڑی، چنے اور بہت سارے آئٹمز ہیں، اور انشاءاللہ سب کو ضرور پسند آئے گا۔ یہ ہم نے اسپیشل فوزیہ کے لیے کیا ہے اور ان کے گیسٹ کے لیے کیا ہے۔ تو لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو یہاں پر جو آپ نے بزنس شروع کیا ہے، جی، آپ کی دوسری بھی برانچز ہیں کہیں پر؟ جی، ہماری ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو کی بھی ہے۔ یہ ایکچولی کڑھائی بوائز ایک فرینچائز ہے، اور ہماری 2 لوکیشنز ہیں۔ ہماری ٹورانٹو ڈاؤن ٹاؤن والی الحمدللہ ون آف دا بیسٹ ٹورانٹو کے اندر لوکیشنز ہیں، حلال کڑھائی بوائز کی بیسٹ ساری لوکیشنیں ماشاءاللہ حلال ہی ہیں۔ ہینڈ سلاٹڈ میٹ ہم یوز کرتے ہیں، اور دس از آر سیکنڈ لوکیشن برامپٹن، اور انشاءاللہ دیر از اندر ون کمنگ اپ سون۔ جب ہم بات کرتے ہیں کڑھائی بوائز کی، تو عام طور سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہاں پر صرف کڑھائی ملتی ہوگی۔ جی جی، لیکن یہ بتائیے آپ کے پاس فل مینیو ہے کیا ہے؟ جی، ہمارا فل مینیو ہے۔ آف کورس ٹریڈیشنلی اسٹائل لاہوری جو کڑھائیز ہیں، ہمارے اسپائسز لاہور کے ہیں، تو یہ وہیں سے انہوں نے آئیڈیا لے کر شروع کی تھی، جو ان کا بہت ہٹ ہے۔ ساری کڑھائیاں ان ہاؤس فریش بنتی ہیں، سو آل دا فلیورز، آل دا جوسز آر ان دا کڑھائی۔ اور ہماری گوٹ کڑھائی، چکن کڑھائی، اس کے علاوہ نہاری بھی ہم سرو کرتے ہیں، چھولے ہیں، ویجی آئٹمز ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس ویج بریانی ہے، ویج پلاؤ ہے، ویج کی پنیر کڑھائی ہماری بہت اچھی ہے، پالک پنیر ہے، دال ہے، تو الاٹ آف بگ مینیو ہمارا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہ جس طرح کافی ریسٹورینٹس میں چائنیز بھی دیتے ہیں، پاکستانی بھی دیتے ہیں، ہم خالی پاکستانی ٹریڈیشنل کڑھائیوں پہ فوکس کرتے ہیں تاکہ ہر چیز فریش ہے۔ دس از ون تھنگ اباؤٹ کڑھائی بوائز کہ کڑھائی بوائز وی سرو ایوری تھنگ فریش۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہم حلیم، ہماری ڈشز آ رہی ہیں، حلیم آ رہی ہیں، حلوہ پوری ہے، اس کے علاوہ ویجیٹیبل پلاؤ جو ہے، بھنڈی ہے، ویجیٹیبل ڈشز ہم اور انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں چونکہ آپ برمپٹن میں ہیں تو آپ کو ویجیٹیبل ڈشز کی ایک پورا ایک الگ سے ایک مینیو دینا چاہیے، تاکہ آپ انڈین کمیونٹی کو بھی جو ہے نا یہاں پر اٹریکٹ کر سکیں۔ کچھ عرصے میں ہمارا ایک علیحدہ مینیو آ جائے گا جو صرف ویجیٹیبل ڈشز پر مبنی ہوگا۔ اچھا اچھا۔ بٹ ہمارے یہاں پر جو کمیونٹی ہے، آپ بھی انشاءاللہ ضرور شام کے وقت کبھی چکر لگائیں تو دیکھیں گے کہ ہماری انڈین کمیونٹی بہت ہے۔ دے لو آر چکن، دے لو گوٹ، دے لو آر ویجیٹیرین آئٹمس۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا یار، ریسٹورینٹس کافی چھوٹے چھوٹے آئٹمس رکھ لیتا ہے۔ فار ایگزامپل 20+ آئٹم رکھ لے گا ویج سیکشن میں۔ اب آپ مجھے بتائیں اس میں کتنی چیز ہے جو روز فریش بن رہی ہے، وہ 2 دن 3 دن کریں گے۔ ہماری جو ہے مسئلہ یہ جو ہمارا صبح پکتا ہے نا، وہ ہمیں رات تک پھینک ہی دینا ہے۔ وی کی ناٹ کیری دیٹ آن۔ تو ہم لوگوں کی یہی فریشنس ہے، ساری انگریڈینٹ فریشنس ہے، ہر چیز اسکریچ سے بنتی ہے، اور ہماری ہر کڑھائیز آر میڈ پر آرڈر، گوٹ کڑھائیز آر میڈ پر آرڈر۔ تبھی ہماری جو ٹائم ہے وہ ہم 30 to 40 منٹس کا کسٹمرس کو دیتے ہیں، اینڈ آر فوڈ از اوتھینٹک لاہوری اسٹائل۔ زہیب، آپ ایک چیز بھول رہے ہیں، ہم باربیکیو بھی، ہاں باربیکیو بھی ہے ہمارے۔ باربیکیو میں چکن ہے، بیف ہے، پنیر ٹکا ہے، بہت سارے آئٹمس ہمارے باربیکیو میں بھی ہیں۔ ہمارا باربیکیو بیسٹ سیلنگ ہے بیکاز ہمارے اگین اوتھینٹک اسپائسز ہیں، یہ سارے اسپائسز لاہور کے ہیں۔
اچھا یہ بتائیے کہ ایک ایوریج پرسن کا جو بل ہے آپ کے یہاں کیا بنتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اکثر اٹ ڈپینڈس. آپ صحیح کہہ رہے ہو, اٹ ڈپینڈس. دا تھنگ از دیٹ کہ ایک بندے کا 15 بھی بن سکتا ہے, 20 بھی بن سکتا ہے, 30 بھی بن سکتا ہے. اٹ آل ٹوٹلی ڈپینڈس وہ کیا آرڈر کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے مینیو میں بہت سارے آئٹمس ہیں, جیسے اگر کوئی ویج اور نان کھانے والا ہے تو $20 کے اندر کام ہو جاتا ہے. اگر کوئی چکن کڑھائی لے رہے ہیں, چکن کڑھائیز آر شیئریبل بٹوین ٹو پیپل. ہم سنگل پرسن کی سرونگ نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کڑھائی میں پورشن منیمم 2 بندوں کا جاتا ہے. بالکل صحیح. اور اس کے بعد ہماری جو خاصیت ہے, ہمارے نان بہت اچھے ہیں. ہمارا جو فیملی نان ہے وہ بہت سافٹ ہے اینڈ اٹس ون آف دا بیسٹ نانز. آپ کو کہیں GTA میں نہیں ملے گا ایسا نان. اچھا آپ کا ایمبینس جو ہے یہ بڑا خوبصورت ہے اور بہت ہی امپریسو ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس میں اگر کوئی اپنی پارٹی کرنا چاہے, ایکسکلوسیو پارٹی, اس میں کیا آپ ریسٹورنٹ بند کر دیتے ہیں یا کسٹمرز الاؤ ہوتے ہیں؟ دا تھنگ از کہ ابھی فی الحال ہماری 100 کی سیٹنگ ہے اور ہم اپنے دوسرے کسٹمرز کو بھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتے. تو وٹ وی کین یوزلی ڈو از ہم میکسیمم 60 پیپل کی ریزرویشن لیتے ہیں جن کو ہم لیفٹ سائڈ پہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں جیسے آپ آج دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے کچھ کسٹمرز کو یہاں پر اکوموڈیٹ کریں گے. یوزلی یہ ہم ڈے ٹائم میں کرتے ہیں, ایوننگز میں, ویکینڈس پہ ہمارے لیے ریلی ہارڈ ہوتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کھانا بہت اچھا ہے, ہماری ایوننگ کے کسٹمرز ہیں, وی وانٹ cater them to because کافی کسٹمرز میں نے نوٹس کیا ہے ریسٹورینٹ بند کرنے پہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. تو مینی پیپل ول کم ٹو دا ریسٹورینٹ, اگر کوئی پرائیویٹ فنکشن چل رہا ہے دے گیٹ ڈس ہارڈیڈ. تو ہم وی ٹرائی ٹو کیپ دیٹ فار آل آور کسٹمرز. ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ہماری جو نئی لوکیشن آ رہی ہے اس میں ہم ایمبینس تو یہی ہوگا, تقریباً یہی چیز ہوگی. کہاں پر آ رہی ہے یہ جی اسکارپرو میں. اچھا اسکارپرو جی. اور اس میں یہ ہے کہ آپ 200 کے پارٹی آپ ارینج کر سکتے ہیں وہاں پر. 200 جی جی. اچھا اچھا. وہاں پر ایک پرائیویٹ سیکشن بھی مل جائے گا, ادھر سیپریٹ ہال بھی ہے. تو کہاں پر ہے اسکارپرو میں؟ یہ لارنس میں جو کڑائی بوائز کا اسکارپرو ہے وہ والا, انشاءاللہ ہم اس کو ٹیک اوور کر رہے ہیں. تو اچھا اب یہ بتا دیں اپنا ایڈریس اور فون نمبر یہاں کا دے دیں ذرا. یہاں کا 48 پیل سینٹر ڈرائیو, برامپٹن, لوکیٹڈ ان سائڈ براملی سٹی سینٹر مال پلازا اکراس ٹو ڈیمیٹریز. یہ ہماری نئی لوکیشن ہے برامپٹن میں. اور اگین لائک آئی ٹولڈ یو, اف یو گائز گوگل اس ٹو یو ول گیٹ دی ایڈریس. 48 پیل سینٹر ڈرائیو. فون نمبر آپ اگر میرا لینا چاہتے ہیں, اگر آپ کو کوئی بڑی پارٹیز یا کیٹرنگ وغیرہ کروانی ہے, یو کین ٹیک آر نمبر 647-500-4531. اگین اٹ 647-500-4531. اور ہمارے اسپیشل کیٹرنگ پیکیجز کا بھی آپ فائدہ لے سکتے ہیں. تو آپ مجھے کال کریں. وی ہیو 40 پیپل سے منیمم شروع ہوتی ہے اینڈ گوز اپ ٹو 200 پیپل. تو ڈفرنٹ پیکیجز ہیں. آئی کین ریکمینڈ مینی آف دا پیکیجز, بٹ اگین آئی پرومس یو کڑائی بوائز کا کھانا از نمبر 1. وی آر نمبر 1 known as a brand, as food, as ambience, as you guys can see. Thank you. زہیب صاحب, شکیل صاحب, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کا. اور ہم کمیونٹی سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ یہاں آئیں, ایک بار ضرور آئیں. مجھے یقین ہے کہ آپ یہاں کی سروس اور یہاں کا فوڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد یقینی طور پہ یہاں پر پارٹی تھرو کریں گے.